تجھے خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم خدمت کے پروگرام میں ہم دعوت دیتے ہیں کاہنوں کو، سسٹرز کو، مناد صاحبان کو اور ان سب مومنین کو جو کسی طرح بھی کلیسیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ریورنڈ فادر شہزاد کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ کیپوچن کاہن ہیں، ایک عرصہ سے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ چند سالوں سے وہ سندھ میں کیپوچن جماعت نے ایک مشن شروع کیا ہے قبائلیوں میں، تو ریورنڈ فادر شہزاد کھوکھر صاحب ہمارے پہلے کیپوچن مشنری ہیں جو بطور مشنری کیپوچن مشنری سندھ میں گئے ہیں۔ ہم آج اپنے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں ریورنڈ فادر شہزاد کھوکھر صاحب۔ تھینک یو سو مچ فادر جی۔ فادر جی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے مشن کی بات کریں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی بلاہٹ کی کہانی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیتھولک ٹی وی کی ساری ٹیم کو۔ بہت خوبصورت اسٹوڈیو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ جب میں انٹر ہوا تو دل خوش ہو گیا۔ تو آپ فادر جی، آپ اور آپ کی ساری ٹیم مبارکباد کی حقدار ہے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس کیتھولک ٹی وی۔ اور دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ میرا تعلق جو بیسیکلی سیالکوٹ سمڑیال سے ہے، آڈا پیرش سے تعلق ہے، اور پیدائش اور مزید جو پرورش ہے وہیں پہ ہوئی، ابتدائی تعلیم بھی وہیں پہ ہوئی، اور جو بیسک جو چرچ ہے جو کیتھولک سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ جو سمڑیال میں ہے، وہیں سے میں نے جو روحانیت کی تعلیم اور تربیت حاصل کی۔ اور اس کے بعد 2000 میں نے سیمنری جوائن کی، اور اس کے بعد 2012 میں خداوند نے مجھے کہانت کے لیے چنا، اور اس کے بعد آپ کی آرڈینیشن 2012 میں ہوئی ہے؟ 2012 میں ہوئی۔ تو 2012 میں جو میری پہلی اپائنٹمنٹ تھی وہ سینٹ جوزف پیرش لاہور کینٹ میں ایز اے اسسٹنٹ پیرش پریسٹ اور ایز اے گارڈین ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو ڈائسس کی طرف سے ایک ذمہ داری ملی تھی ایز اے ڈائریکٹر فار یوتھ ڈائریکٹر تھا۔ اوکے فادر جی، آپ کی بلاہٹ کس طرح ہوئی ہے؟ میری بلاہٹ یقیناً کیونکہ کیتھولک رہنا تھا شروع سے ہی، تو فادرس کے ساتھ جو تعلق تھا بڑا اچھا تھا، لیکن وہ ایک اسپرچول تعلق تھا، کوئی اتنا وہ نہیں، فرینڈلی نہیں تھے۔ فادرس آتے تھے، عبادت کرواتے تھے، اور کیونکہ وہ زیادہ تر فادرس مشنری تھے جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا۔ بیلجیم سے آئے ہوئے بیلجیم سے مشنری کاہن، تھے۔ کیپچن کاہن تھے۔ اس کے بعد کچھ ہمارے جو ہے ہماری اپنی دھرتی کے جو ہے پاکستانی پنجابی کاہن کیپوچنس، ان کے ساتھ کچھ دوسرے ڈائسیزن تھے۔ تو بہت دفعہ میں نے، کیونکہ ہمارا ایک جو ایریا تھا وہاں پہ کافی کرسچنس تھے کیتھولک، تو ماس جو تھی وہ ریگولر سنڈے ماس ہوتی تھی۔ تو ایک وقت آیا کہ میں ایک ریلیٹیو سے کے پاس گیا، تو وہاں پہ مجھے فیل ہوا کہ فادر جو ہے بہت عرصے کے بعد وہاں پر جاتے تھے، ایک دور دراز کا علاقہ تھا۔ تو میں اندر سے جو ہے نا آئی واز فیلنگ بیڈ کہ کیوں یہ لوگوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک دن فادر پاسکل کلیمنٹ وہ ایک بات کر رہے تھے، بلاہٹ کا اتوار تھا، تو انہوں نے ایک بات کی کہ کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سیمنری میں لے کر جاتے، ضروری نہیں کہ آپ کاہن ہی بنیں، آپ جائیں وہاں پر دیکھیں، وہاں پر جو ہے سیمنری جو ہے جگہ ہے بلاہٹ کو جاننے کی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میں 8th کلاس میں تھا، 2 سال میں نے بڑا غور و خوض کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اینڈ پہ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں میڈیکل میں جاؤں، ایز اے ڈاکٹر بنوں، لیکن جب میں نے بتایا تو سب سرپرائز تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ لائف بڑی مشکل ہے۔ تو ان کے لیے تھا کہ میرا وہاں پہ سروائیول کرنا بڑا مشکل ہوگا، تو شاید میں 1 سال بھی یا کچھ ماہ بھی وہاں پہ سروائیو نہ کر پاؤں، تو اس سے کیا ہوگا کہ 1 سال مزید جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے پیچھے چلی جائے گی۔ لیکن خدا کا شکر ہے
یہ میرا 26واں سال ہے اور مجھے فخر ہے خداوند کے اس چناؤ پر کہ اسمبلی میں آئے، اسمبلی میں خدا نے ساتھ دیا اور آج خدمت کر. فادر جی یہ 2012 سے 2026 تک آپ نے مختلف جگہوں پہ خدمت کی ہے. آپ کی خدمت کا فوکس کس بات پر ہے؟ میری خدمت کا 3 سٹیپس ہیں. ایک تو جو لے پیپلز ہیں ان کے ساتھ میرا جو تعلق ہے بڑا گہرا تھا. ایک جو مجھے بات پاپا اعظم پوپ فرانسس نے جو بات کی تھی، اے شیپرڈ شوڈ اسمیل اے شیپ، کہ جو ایک فادر اور مومنین کے درمیان ایک ربط جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو میں نے پہلے دن سے کاہن ہوتے ہوئے پہلے دن سے میری کوشش رہی ہے کہ مومنین کے درمیان جو ہے ایک روحانی باپ کے طور پر جو ہے ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے. دوسرا میرا فوکس جو یوتھ ہے، کیونکہ جب میں کاہن بنا تو بہت ایز اے ڈائسس کی طرف سے بھی ایز اے ڈائریکٹر بنا یوتھ کا، اور پھر مجھے خود بھی شوق تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ خدمت کی جائے. بہت سارے یوتھ گروپ بنائے. اس کے ساتھ جو انٹرفیتھ ہے وہ میرا فوکس رہا. شروع میں جب میں سینٹ جوزف پیرش میں تھا تو وہاں پر فادر فرانسس ندیم جو انٹرفیتھ پہ کام کرتے تھے، اور یقیناً تھوڑا عرصہ آپ کے ساتھ بھی وہاں پر خدمت کرنے کا موقع ملا. تو وہاں سے جو مجھے اور زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا انٹرفیتھ کا، وہ فادر فرانسس ندیم تھے. ان کے ساتھ جاتے تھے انٹرفیتھ کے پروگرامز پہ. تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا اور وہاں سے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ ہیو اے پراپر نالج آف اسلام. تو اس کے لیے پھر میں نے اپنی جماعت سے ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے اسلام کی اسٹڈی کرنی ہے پراپر. تو اس کے حوالے سے جو ہے میں نے ریکویسٹ کی. انہوں نے مجھے میری ریکویسٹ کو قبول کیا، اور پھر میں نے روم میں ایک یونیورسٹی ہے، پونٹیفیکل یونیورسٹی کالڈ پیزائی، وہاں سے اسلام اور عربک لینگویج میں نے لائسنشٹ کیا. اور لائسنشٹ کرنے کے بعد جب میں واپس آیا پاکستان میں تو میری دوبارہ اپائنٹمنٹ لاہور میں ہوئی. تو اس کے بعد کیونکہ مجھے شوق تھا شروع سے ہی انٹیریئر سندھ میں یا ایسے لوگوں کے درمیان خدمت کرنا جہاں پر زیادہ چیلنجنگ ہے، جہاں پر جو ہے ابھی ایمان کو اس طریقے سے پھیلایا نہیں گیا، وہاں پر جو ہے اپنی خدمت دینے کا. فادر جی سندھ ایک بہت بڑا مشن ہے. آپ غالباً پہلے کیا پوچھنا ہے جو سندھ میں بطور مشنری گئے ہیں، آپ اپنا تجربہ شیئر کریں. سندھ میں 2 لیول پہ کام کر رہا ہوں. ایک انٹرفیتھ ہے، انٹرفیتھ اور ایکومینزم، اور دوسرا ہے بین المذاہب اور بین الکلیسیا اتحاد پہ. تو ایز اے ڈائریکٹر ڈائسس کی طرف سے بھی اور ہماری اپنی جماعت کی طرف سے بھی مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پیرش پریسٹ ہوں، وہاں پر سینٹ پادری پیو پیرش ہے جو ریسنٹلی بنا ہے پیرش. تو اس کے علاوہ کچھ ٹرائبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی خدمت. تھوڑا سا لوگوں کی زندگی کے بارے میں بات کریں جو سندھ میں لوگ ہیں جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں. سندھ میں جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، ایک تو ہے مختلف مذاہب ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور کرسچنس بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ تعلق ہے انٹرفیتھ کے حوالے سے. ہم نے بہت سارے جو پروگرامز انٹرفیتھ کے حوالے سے مندروں میں بھی کروائے ہیں، مساجد میں بھی کروائے ہیں، گرودواروں میں بھی کروائے ہیں اور چرچز میں بھی کروائے ہیں. بہت سارے جیسے مقدسہ مریم کی مجھے ابھی ایک جملہ بڑا ایک پنڈت کا یاد آ رہا ہے. 2024 میں ہم نے مقدسہ مریم کی سالگرہ جو ہے وہ ایک مندر میں منائی تھی. تو جب کیک کاٹ رہے تھے، کیک کاٹنے کے بعد جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس پنڈت نے کہا تھا کہ آج ہمارا جو مندر ہے پہلے سے زیادہ پوتر ہو گیا ہے کیونکہ جیزس کی والدہ کی موجودگی یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے ان کی سالگرہ کی وجہ سے. تو اسی طرح جو ہے ہمیں گرودوارے میں بھی ہم نے کرسمس منایا جہاں پہ وہ کیرتن گاتے ہیں. ایک بڑی خاص جگہ ہوتی ہے گرنتھ صاحب کے ساتھ جہاں پہ رکھا جاتا ہے، ان کو براجمان کیا جاتا ہے. وہاں پر جو ہے
کیرتن ان کے جو جس کو ہم مذہبی گیت کہتے ہیں اس طرح وہ گاتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے کرسمس کیرل گائے, ہماری کوائر نے, کرسچنس نے, اور وہاں پر ہم نے کرسمس منایا. فادر جی, یہ جو سندھ میں ہماری کلیسیا ہے جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ کے پارش میں کتنے لوگ ہیں اور ان کی ایمانی, روحانی, معاشی لیول کیا ہے؟ جو سندھ میں جو فیملیز کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم پنجاب سے کمپیئر کریں تو وہ بہت کم ہے. مثال جیسے تقریباً جس پیرش میں میں خدمت کر رہا ہوں وہاں پر میکسیمم 120 120 فیملیز. تو یہاں پنجاب میں تو یہ 120 ایک گلی میں موجود. مجھے یاد ہے جب میری پہلی اپوائنٹمنٹ تھی تو سینٹ جوزف میں, اس وقت آج سے تقریباً کوئی 13-14 سال پہلے, اس وقت تقریباً 5000 کے قریب سینٹ جوزف میں خاندان تھے. تو وہاں ایک اس لیول کو چھوڑ کر وہاں پر جا کر خدمت کرنا اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ ایکسپیرینس بھی ہے. فادر جی, عام طور پہ ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے وہاں بہت تھوڑی ہے, یہ کیسے آباد ہیں اور ان کا پیشہ وغیرہ؟ میں نے سنا ہے کہ چرچ نے انہیں جب یہ آباد کیا تو زمینیں وغیرہ بھی دیں. 2 طرح کی وہاں پہ کمیونٹی ہے, ایک ہے جاب اورینٹڈ اور دوسرا ہے وہ ڈیلی ویجز اور جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں. جو ٹرائبل لوگ ہیں وہ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتے ہیں, مختلف جو ہیں جو وڈیراز ہیں ان کے انڈر کام کرتے ہیں ہاری کے طور پر. اور دوسرا چرچ نے بھی کچھ لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو جو ہے زمین دی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اور وہاں پہ اتنی وہ نہیں ہے, لوگوں کی حالت جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے ان کی اکنومیکلی. ان کے لوگ جو ہے موسٹلی جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, میں 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ زیادہ تر وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں, چائے کا کپ پیتے ہیں, اور ناشتہ وہ تقریباً کافی لوگ جو ہے میجورٹی جو ہے وہ تقریباً 11-12 بجے کرتے ہیں. تو وہ ناشتہ اور لنچ ایک ہی ہوتا ہے. اور سندھ میں کس قسم کی فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ؟ زیادہ جو فصلیں ہیں وہاں پر سندھ میں کپاس ہے, گنا ہے, اور آم اور کیلا, یہ فصلیں جو ہیں زیادہ ہیں وہاں پہ. کچھ ہمارے لوگ ہیں جو ان کاموں میں مصروف ہیں؟ کچھ جگہوں پہ ہے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے ہیں. ہماری کمیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہمیں اسٹل جو ہے کچھ ایسی جگہوں پر جہاں پہ چرچ نے بہت جگہ دی, زمین دی, ان کو کرسچنس کو آباد کیا, لیکن انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اس جگہ کو بیچ کے دوسروں کو دے کر وہ دوسرے شہروں کی طرف گئے ہیں. اور آج اسی زمین کی جو ویلیو نقل مکانی کر گئے, نقل مکانی کی ہے, اور آج اسی زمین کی ویلیو جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تعلیم کا کیا معیار ہے ہماری اپنی کرسچن کمیونٹی کا؟ جو شہروں کی طرف ہے وہ کافی ابھی لوگ جو ہیں کافی پڑھے لکھے ہیں, اور جو ولیجز ہیں وہاں پر ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی, اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور ایمانی لحاظ سے کس سطح پر ہیں؟ وہاں پر 2-3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ جو ہے آلریڈی ایمانی طور پر مضبوط ہو چکے ہیں, کچھ جو ہے آلریڈی وہاں پر ابھی نئے جو ہے ایمان میں داخل ہوئے ہیں, اور ان کے درمیان جو ہے پہلے جو مذہب ہے اس کی رسومات کو, اور جو کرسچینٹی کی جو رسومات ہے ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور بہت دفعہ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں انکلچریشن. سو بہت ساری ان کی جو کلچرل رسمیں ہیں ان کو جو ہے ہم کرسچن پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. تو اٹس اے ڈیولپنگ انڈرسٹینڈنگ آف فیتھ. تو فادر جی, یہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے, آپ کی خدمت کا فوکس ان کے لیے کیا ہے؟ میری جو خدمت ہے, جیسے ہم ایک میں نے بات کی تھی کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے, دوسرا ہے جو یوتھ کو ہم امپاور کر رہے ہیں, تیسرا ایک ہم نے بنایا ہے ہاؤس آف میری. یہ ہے ہاؤس آف میری, اٹس کائنڈ آف چیریٹی ورک. میں نے شروع کیا تھا 2022 میں. ایک جو یوزڈ اور نیو کلوتھس ہیں, دوسری یوزیبل تھنگس ہیں, کچھ تقریباً ہمیں 2000 پیئر کے ساتھ, جوڑوں کے ساتھ, کپڑوں کے جوڑوں کے ساتھ, جو یہاں سے کچھ پنجاب سے, کچھ مختلف جگہوں سے میں نے فادرز کو ریکویسٹ کی, کچھ انہوں نے, کچھ دوسرے فرینڈس نے جو ہے سپورٹ کی. اور وہ جیسے ہم نے ایک گروپ بنایا,
ایک والنٹیئرس تھا جس میں ہم جو یوزڈ اور نیو ان گڈ کنڈیشن ہم کپڑے اور دوسری چیزیں اکٹھی کرتے تھے. پھر کچھ لوگ ہمارے پاس آتے تھے اور پھر کچھ لوگوں کے پاس ہم خود لے کے جاتے تھے جو موسٹ ڈیزرونگ تھے. ان کو جو ہے کپڑوں کے ذریعے ہیلپ کرنا, پھر یوتھ کو جو ہے گیمز کے ذریعے امپاور کرنا, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے جو کرسمس اور ایسٹرز وغیرہ آتے تھے اس میں ہم کچھ کمپٹیشن کرواتے تھے گیتوں کے. تو اس میں کافی جو ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور خداوند کا شکر ہے کہ وہاں پر کافی لوگ خداوند کو قبول کر رہے ہیں. فتح جی, آپ لوگ وہاں کوئی کرسمس کے موقع پر کوئی بڑا جلوس بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ سندھ میں جو ہے کیپوچنس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی جو کرسمس ریلی ہم کرتے ہیں. تو ہر سال جو ہے اس کا تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے ہم نے وہاں پر ایک جو ہے کرسمس ریلی کا آغاز کرتے ہیں, جس میں تقریباً 4 بڑے شہر جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں, جس میں جو جیسے 22 ویلر فلیٹ ٹرک ہوتا ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اس میں لائیو کرب ہوتی ہے. اس کے بعد تقریباً لوگ جو ہیں اپنی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں, تو گاڑیاں سجائی ہوتی ہیں کرسمس سمبل کے ساتھ. اس میں پھر بہت سارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی کرسمس کا میسیج دیتے ہیں, جس میں ہندو پنڈت بھی ہوتے ہیں, مسلم مولانا بھی ہوتے ہیں, سکھ گرو بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے اپنے کرسچنز بھی ہوتے ہیں. اور اس میں یقیناً ہمارے جو بشپ صاحب ہیں, عزت مآب بشپ سیمسن شکردین, ان کی سرپرستی جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اس کی جو سربراہی کرتے ہیں وہ. اور ہم ہمیشہ ہر سال جو ہے جو منیمم جو ہے وہ ہے کم از کم 100 پاؤنڈ کا جو ہے کیک وہ کاٹتے ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہے, ہمارا ہے کہ یسوع سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو ابھی تک ہم نے جو وہاں پہ آبزرو کیا ہے کہ 100 پاؤنڈ سے بڑھ کر ابھی تک کیک نہیں کاٹا گیا. تو اگر ان فیوچر اگر ایسا ہوا کہ کسی نے اس سے بڑا کیک کاٹا تو ہم کوشش کریں گے اس سے بھی بڑا کریں, کیونکہ یسوع سے بڑا ہمارے لیے وہ کوئی اور نہیں ہے. ہم نہ یسوع کو کمپٹیشن میں نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. ویسے چلے, اچھا ہے. تو بات کر رہے ہیں فتح جی, آپ کے فیوچر پلان کیا ہیں اپنے پارش کے لیے؟ جو ہمارے فیوچر پلان ہے ابھی جو یوتھ کو جو ہے نا, خاص طور پر جو ہمارا فوکس ہے جو یوتھ کو ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف لے کے جایا جائے. اسکل ٹریننگ تو ابھی ہمارے تقریباً پچھلے کافی سالوں سے جو ہمارے اپنے پیرش کے جو کافی یوتھ ہے وہ ایک تو ہم یہاں پر لاہور میں ہر سال جو ہے ڈان باسکو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر لوکل کافی ٹیکنیکل جو کالجز ہیں جیسے نرسنگ ہے, دوسرے کالجز ہیں, دوسرے ادارے ہیں, تو وہاں پر ہم اپنی یوتھ کو جو ہے وہاں پر بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بائبل کلاسز ہم دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سیمینارز ہوتے ہیں یوتھ کی, اور دوسرے جو ہے ان کی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ کافی پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چرچ جو پیرش کے گروپس ہیں اس میں بزرگوں کا گروپ ہے. میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آئیڈیا میں نے آپ سے لیا تھا جو آپ نے یہاں پر نشاط کالونی میں دسترخوان, تو وہاں سے میں نے یہ آئیڈیا لیا تھا, اور اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے پیرش میں. ایک بزرگوں کا گروپ ہے, ان کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں. اس کے علاوہ کہ یوتھ گروپ ہے, روزی گروپ ہے, آلٹر سرورز ہیں, باقی سارے گروپس ہیں. تو دس از ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو گو اہیڈ. فتح جی, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی یہ خدمت جو ہے نا, یہ بڑی انمول سی ہے اور بڑی الگ تھلگ سی ہے. آپ کیتھلک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا دعوت دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, کہ وہ کس طرح آپ کے اس مشن میں آپ کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ میرا جو مشن ہے یہ مقدس پولس رسول کی وہ بلاہٹ ہے کہ وہ غیر قوموں کے پاس گیا. اوکے. تو میرا بھی جو فوکس ہے کہ وہ ہے زیادہ جو غیر قوم ہیں, اور کیونکہ ہم بہت دفعہ مسیحیوں کو ہی مسیحی کرتے جا رہے ہیں. تو دس از ون آف دا گڈ انیشیٹیو آئی فیل. تو اس میں ہم جو ہے ہمیں موقع ملتا ہے یہ مختلف یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے پاس جا کر
مختلف مساجد میں جا کر ایون مختلف جو مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، جیسے میں نے تقریباً جو اپنے دور میں تقریباً کو 7 سے 8 مجالس پریچ کی ہیں ایز اے پریچر. تو اس میں مذاہب کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ مذاہب کو جو غلط فہمیاں ہیں اس کو ختم کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. اور اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جیسے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر جو ہمارے دوسرے مذاہب کے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے لیے کافی سپورٹیو ہوتے ہیں اور ہم ان کے لیے کافی حد تک سپورٹیو ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فضل جی، آپ کا بھی. اور یقیناً بڑا اچھا لگا ہے. ونس اگین آئی ووڈ اپریشیٹ آل یور ایفرٹس اینڈ آئی وڈ سے دیٹ کہ جو سندھ میں جو کیپوچنس کا جو مشن ہے اس میں جو بہت بڑی سپورٹ ہے وہ ہے ہمارے جو بشپ سیمسن شکردین ہیں، ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے. تو میں جو ہے آج ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کی رہنمائی، ان کی سپورٹ کے بغیر جو مشن ہے یہ جو ہے وہ ناممکن سا ہے. تو آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ ہم. اور میں اپنی جماعت کو بھی، کیونکہ میں ایز اے انڈیویجول نہیں ہوں بلکہ پوری ایز اے جماعت کی طرف سے میں گیا ہوں، تو میں اپنی جماعت کے جو سربراہان ہیں ان کو اور اپنی پوری جو ہے ہماری جو کمیونٹی ہے وہاں پر ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم بڑے ایک وہاں پر ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پہ ایک وٹنس کر رہے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو اینڈ یور ہول ٹیم اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک جو ہمارے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں کہ اس مشن کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور میری دعائیں اور ہماری کیپوچن جماعت کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو. فدر جی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی بڑی ہی مصروفیات میں سے آج کیتھلک ٹی وی کو یہ اپنا ٹائم دیا ہے. ہماری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے مشن کو برکت دے، تاکہ جس ایمان اور جوش کے ساتھ آپ نے کیپوچنز کا یہ مشن سندھ میں شروع کیا ہے یہ جاری و ساری رہے اور روز بروز بڑھتا جائے اور مضبوط ہوتا جائے. فادر جی، ونس اگین آئی اپریشیٹ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.